اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا اللہ وعدہ
لا شریک کی حمد و ثنا کے بعد لاتعداد مرتبہ درود و سلام ہو جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آپ حضرات کی خدمت میں اس وقت 19ویں پارے سے سورہ الفرقان کی 27، 28، 29 آیات مبارکات طیبات تلاوت کی گئیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان آیات بابرکات میں ارشاد فرمایا سارے لوگ عمل لے کے آئیں گے، خواہ وہ کسی طبقہ کے ہوں، ہر طبقے کے لوگ ثواب سمجھ کر کافی سارے اعمال دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ قیامت برپا ہوگی، سارے لوگ بہت ڈھیروں اعمال لے کے آئیں گے، اور اس وقت جا کے یہ حقیقت سامنے آئے گی، واشگاف ہو جائے گی، آشکارا ہو جائے گی ہر چیز۔ اس وقت سامنے نظر آئے گا کہ یہاں میزان عمل میں اللہ کی بارگاہ میں ترازو میں صرف وہی اعمال قابل قبول ہیں جو قال اللہ اور قال رسول کے مطابق ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت اللہ جل جلالہ نے وہ نقشہ بتایا ان آیات بابرکات طیبات مبارکات میں، فرمایا اس دن ظالم اپنی انگلیوں کے پورموں کو کاٹتا ہوا میری بارگاہ میں آئے گا، اور یہ کہہ رہا ہوگا، واویلا کر رہا ہوگا، کہہ رہا ہوگا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہی آپ کا ہی راستہ اور آپ کو ہی کامل اسوہ کاملہ آپ کا سمجھا ہوتا، اور میں نے اس کے مطابق ہی زندگی میں کچھ اعمال کیے ہوتے۔ اعمال تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں اس سے بحث نہیں ہے، بحث اس سے ہے کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرڈر کے مطابق، آپ کے احکامات کے مطابق، آپ کی شریعت مطہرہ کے مطابق، آپ کی سنت مطہرہ کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ ظاہر ہے جو کم عمر ہوگا وہ تھوڑے اعمال کرے گا، جو بڑی عمر والا ہوگا وہ زیادہ اعمال لے آئے گا۔ یہ تو اللہ کی توفیق ہے، کس نے کتنا عمل کرنا ہے، اس میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لے کے آئے ہو وہ خالص ہے یا ناخالص ہے، وہ خالص ہے یا ناخالص ہے، وہ قرآن ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو پھر تو وہ قابل قبول ہے، اس کا وزن بھی ہے، اس کا ثواب بھی ہے، وہ ذریعہ نجات بھی ہے۔ اور اگر وہ خالص ہی نہیں ہے، قرآن کے مطابق نہیں، نبی کے فرمان کے مطابق علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق بھی نہیں ہے، وہ ایک کچرے کا ڈھیر ہے، وہ کافی ساری تعداد ہے، سال میں مہینے میں پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہا، کہاں زندگی کھپا بیٹھا ہے، اب ڈھیر لے کے آیا ہے، لیکن آگے میزان عمل میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ایسے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، ماؤں، بہنوں، عزیزوں، سوچنے کا، غور و فکر کا لمحہ ہے، سنجیدگی ہے، دین بھی سنجیدگی سے آئے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے عمل لے کر آئیں کہ جن کا اللہ کی بارگاہ میں وزن ہی کوئی نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ حوض کوثر پہ ہم دوڑتے ہوئے آقا دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آپ کے ہاتھ مبارک دستے مبارک سے، ساقی کوثر کے دستے مبارک سے جام کوثر پینے کے لیے آگے بڑھیں، اور ہمارے درمیان اور آقا علیہ السلام کے درمیان جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار حائل ہو جائے۔ ایسا نہ ہو جائے۔ یہاں یہ بھی مسئلہ ہے کہ ہر مکتب فکر دنیا میں یہی سمجھتا ہے کہ جس وقت ایسی بات ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دوسرے فرقے کے بارے میں ہو رہی ہے،
ہمارا فرقہ تو ٹھیک ہے، دوسرے فرقے کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے، یہ بھی بہت بڑی غلط فہمی۔ کوئی ہو جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کیا ہے، جس کے اعمال کا کوئی جوڑ، جس کے عقائد کا کوئی جوڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ساتھ نہیں ہے، وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا، وہ سارا کچھ اس کا وزن نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں بلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، یا اللہ یہ اعمال پھر جائیں گے کہ کہاں؟ لاکھوں روپیہ لگا ہوا ہے، کروڑوں صرف کیے ہیں، زندگیاں لوگوں کی کھپ گئی ہیں، تو یہ اتنا بڑا کچرا، یہ ڈھیر جائے گا کدھر؟ اللہ فرماتے ہیں اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، یہ ان کے اعمال کی ویلیو اتنی ہوگی جیسے تیز و تند ہنیری کے سامنے، بحر بے کراں کے سامنے، سمندر کے سامنے، خاک و جو ہے خس و خاشاک کی اور ذروں کی اور ریت کے ذروں کی اور تنکوں کی اور خس و خاشاک کی جیسے کوئی وزن نہیں ہوتا، اس طرح میری بارگاہ میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کو اسی طرح جو ہے وہ ہم اڑا دیں گے۔ وَقَدِمْنَا مِنْ عَمَلٍ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً منثورا، سارے اعمال کو ہم اڑتی ہوئی خاک، اڑتی ہوا، ریت کے ذرات کی طرح اڑا دیں گے، ختم ہو جائے گا سارا کچھ۔ میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ان اعمال سے توبہ کریں جو محمد الرسول اللہ کی شریعت سے میچ نہیں کرتے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہماری نماز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز ہے، ہماری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقوں کے مطابق ہے کیا نہیں ہے، یہ فکر کرنا، یہ سوچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہاں سوچے، یہاں غور کرے، یہاں توبہ کر لے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آباء و اجداد کے پرانی باتوں کو ہم چھوڑ دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پرانے بزرگوں کی بات کو اگر ہم نظر انداز کر دیں گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ہم خود اگر اپنے پیٹرن پہ، صحیح پیٹرن پہ آ جائیں گے، اگلی نسل ہماری ٹھیک ہو جائے گی۔ طائف والے کافر تھے، مشرک تھے، یہودی تھے، جو کچھ تھے، پتھر مارنے والے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا او کافرو، او فلاں، او ظالمو، اور تم نے یہ کیا کر دیا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دست دعا دراز فرمایا اللہم اہد قومی، اللہ آج سے شروع کر دے، اگلی نسل ٹھیک کر دے۔ ہم سوچیں، غور کریں، پچھلے بزرگ تھے وہ نہیں جانتے تھے، ان ایجوکیٹڈ تھے، تعلیم نہیں تھی، غربت تھی، سادگی تھی، جو کسی نے کہا سن لیا، کسی نے سنا دیا، کسی نے بتا دیا، دوسرے نے اس غلط راہ پہ چلا دیا۔ اور آج سے شروع کر، اللہ کہتا آج سے شروع کر، شاعر مشرق کہتا ڈھونڈنے والوں کو ہم نئے صبح و شام دیتے ہیں۔ ابھی جوہر ہاتھ میں آ گیا، ابھی گوہر ہاتھ میں آ گیا، ابھی ہیرا ہاتھ میں آ گیا، تو کیا کرے گا؟ پچھلے بابے سے پوچھے گا، جا کے بزرگوں سے پوچھے گا؟ نہیں، ابھی جو چیز آ رہی ہے وہ سیکھ لے، اگلے بچوں کو سکھا لے، اپنے اوپر ظلم نہ کر، اپنے اہل و عیال پہ ظلم نہ کر۔ یہ ہے قرآن کی دعوت، یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ اکرمہ ابو جہل میں کے گھر رہتا تو کیا فرق پڑ گیا؟ اکرمہ ابو جہل کا بیٹا ہے تو کیا فرق پڑ گیا؟ اکرمہ کو وہاں سے نکال کر محمد الرسول اللہ کی تعلیمات سے منور کرنا اصل کام یہ ہے۔ پھر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گیا اور ابو جہل ہی رہا۔ مسئلہ تو یہ ہے نا، مسئلہ تو اگلی نسل نو کا ہے۔ پچھلے تو گزر گیا، مزہ مزہ۔ اللہ فرماتے ہیں کیسے ہٹ درم ہیں، کیسے ضدی ہیں، اور کیسے عجیب و غریب قومیں ہیں کہ جتنے رسول میں نے بھیجے، جتنے نبی میں نے بھیجے، وہ سارے میرا فرمان سناتے رہے، آگے سے وہ یہ کہتے رہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، جب بڑے سے بڑا فوش کام بھی کرتے، بڑے سے بڑی بے حیائی کا ارتکاب بھی کرتے، تو وہ آگے سے کہتے وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے کرتے دیکھا ہے۔ واللہ امرنا بها، اللہ نے ہمیں ان بدعات کا، ان خرافات کا، ان شرکیات کا، ان باطل عقائد کا، اللہ نے ہمیں حکم اسی طرح دیا ہے۔
ہٹ درمی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب ان کو سنائیں، ان کو قرآن سنائیں، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ سورہ اعراف ہے، ہاں سورہ اعراف میں اللہ نے کہا کل کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو بتا دیں، آپ فرما دیں، آپ بیان کر دیں، آپ کھول کے بتا دیں کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ کبھی فحشی کا، اللہ کبھی عریانی کا، اللہ کبھی ننگ ترنگ کا حکم تو دیتا ہی نہیں۔ اللہ پاک ہے، اس کے آرڈر پاک ہیں، اس کے نبی پاک ہے، ان کے نبیوں کی تعلیمات پاک ہے، سارا کچھ پاک ہے، جنت پاک ہے، سارا نظام پاک ہے، اس کی کتاب قرآن پاک ہے، محمد الرسول اللہ کی حدیث پاک ہے۔ لا یامر بالفحشاء، اللہ تو فحشی کا حکم نہیں دیتا، کبھی نہ دیتا ہے، نہ پہلے دیا، نہ اب دیتا، نہ کبھی دیتا ہے، نہ کبھی نہ کسی فحشی کا اللہ حکم ہی نہیں دیتا۔ ان اللہ یامرکم باللسان وایتاء ذی القربی، اللہ تو تمہیں اچھائی کا حکم دیتا ہے، قرابت داروں کے ساتھ قرابت داری کا حکم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو تمہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے۔ ہاں الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، شیطان تمہیں بے حیائی میں مبتلا کرتا ہے، شیطان تمہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ یاد دلاتا ہے، اور شیطان ہی تمہیں جو ہے وہ فحشی اور عریانی پہ، اچھے بھلے گرانوں پہ کو ان کے لباس چینج کر کے کچھ نہ کچھ کر کے، اور کسی نہ کسی آڑ میں شیطان ہی جو ہے وہ نیک گرانوں کو بد گرانوں کی طرح بنا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا واللہ یعدکم مغفرۃ وفضلا، میں اللہ تو تمہیں ہمیشہ بخشش کا ہی وعدہ دیتا ہوں، اور میں اللہ تو تمہارے ساتھ وعدہ ہی بخشش کا کرتا ہوں، اور میں تو یہی کہتا ہوں آج توبہ کر لے وفضلاً، اور میں اپنے فضل و کرم کا ہی وعدہ کرتا ہوں، میں نے بخشش کے علاوہ فضل و کرم کے علاوہ وعدہ ہی کوئی نہیں کیا۔ آج توبہ کر، اپنے گھر میں چراغ روشن کر قرآن والا، آج روشن ہو جائے گا۔ آج بیٹا تعلیم حاصل کر گیا، بیٹی قرآن پڑھ گئی، بیٹا پڑھ گیا، آپ اسے جاری کریں، آج سے جاری کریں۔ پچھلی 8 نسلوں میں کوئی حافظ نہیں، پیچھے کوئی حافظ نہیں، پیچھے کوئی قاری نہیں، سکے بھائی کوئی قاری نہیں ہے، سکے بھائی کوئی حافظ نہیں ہے، تو اب کیا مطلب ہے ہم اسی چیز کو لے کر بیٹھے رہیں گے؟ وجدنا علیہ آبانا، وجدنا علیہ آبانا، میرا پیو بھی حافظ نہیں، دادا بھی حافظ نہیں، پر دادا بھی حافظ نہیں، تو کیا میں قرآن حفظ نہیں کروں گا؟ اللہ کہتے ہیں کیسے لوگ ہیں یہ، ان کی کیسی مت ماری ہوئی ہے کہ اولو کان آباؤہم لا یاکلون شیئا ولا یہتدون، حالانکہ ان کے آباء و اجداد کچھ جانتے بھی نہیں تھے، کچھ سمجھتے بھی نہیں تھے، اور جانتے بھی کچھ نہیں تھے، تعلیم بھی ان کی کوئی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ رائے ہدایت پر تھے، پھر بھی یہ ایک ہی رٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے، وجدنا علینا آبانا، ہم نے اپنے آباء و اجداد پر پایا ہے، بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ کیا لوہے کا رسہ لگا ہوا ہے کہ تم اس کو کاٹ نہیں سکتے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے؟ سب نے چھوڑا، جس نے چھوڑا وجدنا علیہ آبانا کا قانون، جس نے توڑا ہدایت اس نے پائی ہے۔ محمد الرسول اللہ کے پاس صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ہزاروں مثالیں ہیں جنہوں نے گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، برادری چھوڑی، کنبہ چھوڑا، مذہب چھوڑا، فلانا مذہب چھوڑا۔ عبداللہ بن سلام نے یہودیت چھوڑی، کسی نے مجوسیت چھوڑی، کسی نے نصرانیت چھوڑی، سب کچھ چھوڑا اور سب کچھ قربان کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی آواز بلند ہوئی، تب جا کے رائے ہدایت ملتا ہے۔ رائے ہدایت کوئی ٹرے میں رکھا ہوا ہے جو خام خواہ آپ کو مل جائے گا؟ کوشش کوئی نہیں کریں گے، محنت کوئی نہیں کریں گے، سیکھنا چھوڑ دیا، سکھانا چھوڑ دیا، پڑھنا چھوڑ دیا، پڑھانا چھوڑ دیا، یہ سارا کوئی ویسے ہی مل جائے گا؟ ویسے نہیں ملے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ اللہ کہتے ہیں ہاں میں بھی اس کو دوں گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو میری راہ میں کوشش کرے گا، جو محنت کرے گا،
عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، جو میرے دین کے لیے نکلے گا، کوشش کرے گا، محنت کرے گا، مشقت اٹھائے گا، پیسے لگائے گا، جان لگائے گا، جان کھپائے گا، وقت لگائے گا، پیسے بھی خرچ کرے گا، اموالہم وَإِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، جان بھی لگائے گا، مال بھی لگائے گا، میں جنت کا وعدہ ان سے کیا ہوا ہے۔ میں نے سست لوگوں سے، نکھٹووں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا، فاسقوں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا، فاجروں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا، مشرکوں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا۔ میں نے تو ایسے لوگوں سے وعدہ کیا ہے جو آدھی آدھی رات کو اٹھ کر ہدایت مانگتے ہیں، میں ان کو ہدایت دے دیتا ہوں۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، البتہ ضرور نادینہم سبلنا ہوتا نا، لا نادین لا نامی ہوتا، اگر لا نامی نہ ہوتا نا ساتھ، صرف نادینہم سبلنا ہوتا تو معنی پورا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے کہا لنہدینہم سبلنا، البتہ ایسے جان فشانی کرنے والوں کو ہم البتہ ضرور راہ ہدایت پہ چلا دیں گے۔ البتہ ضرور، لا کا معنی ہے البتہ ضرور ہم ایسے لوگوں کو ہدایت کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیں گے۔ پھر برقعے کے بغیر، برقع پہن کے گرمی نہیں لگے گی، پھر داڑھی من کر جو ہے وہ سکون نہیں ملے گا، اوپر آفٹر شیو لگانے سے آرام نہیں ملے گا، اور داڑھی رکھنے سے پھر خارش نہیں ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں وَلَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، میں اپنے جو ان کو شیطان نے جو کام ان کے لیے مشکل بنائے ہوئے ہیں وہ میں ان کے لیے آسان ترین کر دوں گا۔ ٹوپی کیوں نہیں رکھتے؟ اس کے خارش شروع ہو جائیں گی۔ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہو جی؟ خارش شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، پردہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ پردہ نہیں ہو، اس گرمی میں پردہ ڈبل لباس ہو جاتا ہے، اتنی گرمی۔ پردہ ویسے سردیوں میں ہونا چاہیے تھا، کیا خیال ہے؟ سردیوں میں ہونا چاہیے، گرمیوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنی مرضی کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، یہ مرضی کا دین نہیں ہے، دین مرضی کا نہیں۔ دین اگر مرضی کا ہوتا، دین بندوں کی رائے کے مطابق ہوتا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ شیر خدا فرماتے ہیں اگر دین مرضی پہ ہوتا، دین لوگوں کی مرضی پہ ہوتا، دین لوگوں کی رائے کے ہی مطابق ہوتا، لوگوں کی آراء کا نام دین ہوتا تو پھر مسح جرابوں کے نیچے ہوتا۔ عقل کیا کہتی؟ عقل کہتی ہے جراب چلتا پاؤں نیچے سے ہے، جراب گھستی نیچے سے ہے، جراب جب پھٹتی ہے تو یا تلوے سے پھٹتی ہے یا ایڑی سے پھٹتی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مسح بندوں کو ہاتھ گیلا کر کے مسح کہاں کرنا چاہیے؟ جرابوں کے نیچے، جبکہ عقل کے اس کے مطابق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسح کا طریقہ موضوع کے اوپر ہے۔ ہم نے نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے یا اپنی عقل کا گھوڑا دوڑانا ہے؟ عقل کو بھی محمد الرسول اللہ کی شریعت کے مطابق تابع کرنا ہے، عقل کو آپ کے حکم کے مطابق کرنا ہے۔ فی الوقت نہیں سمجھ آ رہا، مشکل لگ رہا ہے، آسان لگ رہا ہے، صبح سردی میں ٹھنڈا پانی سے وضو کرنا مشکل لگ رہا ہے نا، چند دن آئے گا کہے گا نہیں میں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزاروں گا، جو گزر گیا وہ گزر گیا۔ اللہ کہتے ہیں ٹھنڈے پانی کا وضو بھی میں آدھی رات کو اس کے لیے آسان کر دوں گا۔ بوڑھا بزرگ ہے، منہ میں دانت کوئی نہیں ہے، چند دانت ہیں لیکن مسواک سنت سمجھ کے کرتا ہے، تو چند دن کے اندر اندر مسواک کا عادی ہو جائے گا۔ مسواک سنت سمجھ کے کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے کہ مسواک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ مسواک سنت ہے۔ اس وجہ سے آپ نے فرمایا اگر مجھے خوف نہ ہوتا لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ، میں ہر وضو عند کل صلاۃ، ہر نماز کے پہلے مسواک کا آرڈر دے دیتا، لیکن میں نے کہا پھر یہ مسواک کی تلاش کرتے رہیں گے تو میں نے اپنی امت کے لیے آسانی کر دی۔ اب باتیں پھر اور کافی ساری ہو جائیں گی، وقت زیادہ بھی گزر جائے گا۔ ہم تو بات وہی کرتے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ہوتی ہے، جو رفت کی ہوتی ہے، جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفت ہر پارے میں بیان کی، جو میں نے خلاصہ نکالا، میں نے خود نوٹ کیا، میں کتابی شتابی، یہ کہتا ہے نا میں کتابی آدمی ہوں، میں فلانا آدمی ہوں، میں کتابوں سے بڑھ کر اللہ سے مانگتا ہوں، اس میں میں نے دیکھا ہے کہ میں نے پورے قرآن کا یہ خلاصہ نوٹ کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا ذکر قرآن میں، کہیں آپ کے اہل بیت کا ذکر، کہیں غزوات کا ذکر، کہیں آپ کی بنات کا ذکر،
بیٹیوں کا، کہیں بنات کا ذکر، کہیں آپ کے غزوات کا ذکر، غزوات کا، وَأُحُدٍ وَحُنَيْنٍ، فرمایا یوم بدر ویوم حنین ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، کہیں میدان احد کا ذکر، کہیں میدان جو ہے وہ بدر کا ذکر. یہ قرآن ہے سارا، اور سارا قرآن ہے. کہیں بنات کا، بیٹیوں کا، کہیں نبی کے معجزات کا، کہیں معجزات کا ذکر، کہیں اہل بیت کا ذکر، کہیں غزوات کا ذکر، کہیں بنات کا ذکر، کہیں ازواج مطہرات کا ذکر، کہیں آپ کے شہر پاک کا ذکر. کل میں نے ایک پرانی استاد جی کی کتاب نکالی تھی، اس میں لکھا ہوا 1700 آیتیں. ٹوٹل کتنی ہیں جی؟ 6000 ہیں. ہاں 6000. وہ 666 والا جواب مشہور ہے لیکن جواب غلط ہے، 238 بنتی ہیں یا 6200 کچھ بنتی ہیں. وہ 666 والا پرانا جواب انہوں نے ابھی کٹ کے نا تو صحیح لکھا ہوا ہے رسالوں میں، صحیح بھی ہو گیا وہ اس طرح. بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ تقریباً 6000 میں سے 2600 آیات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت، اتنی آیات ہیں قرآن میں ہیں. اور زیادہ بھی ہیں، اور زیادہ بھی ہیں. اگر ضمیروں کے لحاظ سے دیکھا جائے، جیسے بھائی اخذنا میثاق الانبیاء ومنک ومن نوح، منک کی ضمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. واللہ یعصمک کی ضمیر عربی جاننے والے جانتے ہیں، یعصمک کی ضمیر آپ کی طرف ہے. واللہ یعصمک من الناس، لعمرک آپ کی عمر کی قسم اللہ نے کھائی ہے، کسی نبی کی عمر کی قسم اللہ نے نہیں کھائی ہے. کہیں آپ کے قتال کا ذکر، کہیں آپ کے جہاد کا ذکر، کہیں بعض و نصیحت کا ذکر، کہیں آپ کی سخاوت کا، کہیں آپ کی تلاوت کا ذکر ہے، کہیں محبت کا ذکر ہے، کہیں اطاعت الرسول کا ذکر ہے، کہیں آپ کی رحمت کا ذکر، کہیں اصحاب کا ذکر، کہیں ازواج کا ذکر، کہیں نماز کا ذکر، کہیں آپ کی بات کا ذکر، کہیں قد نرا تقلبہ کی پیشانی کا ذکر. اگر جمع کرتے جائیں قرآن سے بڑھ کر، میں نے کہا تھا کہ سیرت النبی کی کتاب ہی کوئی نہیں. ہر کتاب میں تھوڑا تھوڑا لکھا ہے ہر مصنف نے، لیکن جس طرح اللہ نے اپنی کتاب میں نبی کی شان بیان کی ہے اتنا کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا. ہر نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، اس میں کوئی اتفاق ہے، اس اتفاق کی بات ہے کہ یہ ہر نبی کو اللہ نے بھیجا، ہر نبی کو معجزات اللہ نے دیے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک نے دیے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ دینے والا کوئی نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی ہیں، جو عظمتیں دی ہیں، جو رفعتیں دی ہیں، فرمایا میرے محبوب اگر آپ کا مقام تھوڑا سا بھی ان انبیاء سے اوپر نہ ہوتا تو میں سارے انبیاء کو معراج میں آپ کی امامت میں کیوں پیچھے کھڑا کرتا. پیچھے کھڑا کر دیا، سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کر دیا، حتیٰ کہ ابو البشر کو پیچھے کھڑا کر دیا، آدم علیہ السلام کو پیچھے کھڑا کر دیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما. موسیٰ کی کلیمی کام نہیں آ رہی، عیسیٰ کی موسیٰ ابراہیم علیہ السلام کی خلت بھی، اور سارے کہا مقتدی بن جاؤ، مقتدی بن جاؤ، امام الانبیاء محمد مصطفیٰ امامت فرمائیں گے. کہاں ہوئی تھی یہ؟ بیت المقدس میں. جہاں آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ ظلم ہو رہا ہے. نہتے مسلمانوں پہ جو ظلم ڈال رہے ہیں، یہودیوں کی عبادت کاری پہ پابندی جو ہے وہ لگا دی گئی ہے اقوام متحدہ کی طرف سے، OIC کی طرف سے. لیکن یہ مظالم ٹوٹ رہے ہیں. یہ جو مظالم ہیں ایک دن جلدی آنے والا ہے کہ بیت المقدس میں مسلمان پھر فاتحانہ طور پہ داخل ہو جائیں گے. مسجدیں ہیں ہی اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہیں. غیر مسلموں کے گرجا گھر ہوتے ہیں. مسجدیں کن کی ہیں؟ مسلمانوں کی. اور یہ وہ مسجد ہے جس کا ذکر 15ویں پارے میں ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ پہلے حروف ہیں 15ویں پارے کے. قرآن نصف ہو گیا. نصف میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ مسجد اقصی کو یہودیوں سے، اسرائیل سے آزاد فرما دے. یہ نہ دیکھا کریں کہ بعض لوگ کمزور ایمان کے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں مسلمان وہاں بڑے تھوڑے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ظلم ہو رہا ہے، کل اس طرح نہیں ہوگا. نہیں، اللہ نے قرآن میں وعدہ نہیں کیا. اللہ نے کہا میرا وعدہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. میں کافروں کو مسلمانوں پر پوری فتح کبھی بھی نہیں دوں گا. کتنے شہید کرو گے؟
کشمیر میں شہید کیے ہیں، افغانستان میں شہید کیے ہیں، آپ کو اپنا مقصود حاصل ہو گیا؟ نہیں حاصل ہو گیا، بس پا ہو گئے ہو، ساری کائنات کی دولت بھی لگا دو گے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے غالب آئیں گے سلام۔ اللہ نے وعدہ کیا نا ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ تو نہیں کیا ہوا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور نہ تم کمزور ہو جایا کرو اور نہ تم کم ہمت ہو جایا کرو۔ اللہ تمہیں جگا رہا ہے، مجھے جگا رہا ہے، آپ کو جگا رہا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صحیح ایماندار بن جاؤ، کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہودیوں کو تمہارے آباء و اجداد نے، عمر فاروق نے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے، علی مرتضیٰ حیدر کرار نے، سعد بن ابی وقاص نے، خالد بن ولید نے، ان جرنیلوں نے یہودیوں کو جوتے مار کے نکالا ہوا ہے۔ کائنات جانتی ہے۔ آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بالکل آخری ٹائم میں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، ان نبیوں کی قبروں پہ سجدے کرنے والے کبھی محمد عربی کے غلاموں پر فتح نہیں پا سکتے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ آخری ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام، ایک تابعدار جس وقت تک زندہ رہے گا، وہ الہ کلمت اللہ کے لیے لڑتا رہے گا، اپنا سارا کچھ نچھاور کر دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے ساتھ جو وعدے کیے ہوئے ہیں وہ کسی کافر کے ساتھ، کسی یہودی کے ساتھ، کسی مجوسی کے ساتھ، کسی نصرانی کے ساتھ تو میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا ہوا۔ اگر یہ جان چلا بھی جاتا ہے، اگلا جان تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والوں کا ہے۔ اگر یہ چلا بھی گیا تو اگلا تو میرا ہی ہے نا، اگلا تو آپ کا ہی جان ہے نا، تو اللہ کہتے ہیں اگلا جان بھی تو میرا ہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں سارے جانوں کا رب ہوں، اور محمد مصطفیٰ ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ نبی کا کلمہ صرف ادھر تو نہیں چلے گا، قبر میں بھی چل جائے گا، حشر میں بھی چل جائے گا، حوض کوثر میں بھی مل جائے گا، جنت بھی مل جائے گی، سارا کچھ مل جائے گا۔ کس کو ملے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر تقسیم ہوگا۔ تو ہمیں تو یہ ملک پاکستان بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پہ ملا ہوا ہے۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمیں کلمے کی بنیاد پہ ملا ہوا ہے۔ ہمارا ایگریمنٹ تو کلمے کی بنیاد پہ ہے۔ ہمارے بچے سے لے کر مرنے تک جتنے بھی ہیں وہ سارے کلمے کی بنیاد پر ہیں۔ ہمارا اوڑھنا بچھانا، زندہ رہنا، مرنا، جینا مرنا، سارا کچھ کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ مسلمان ٹینکوں سے نہیں، ان چیزوں سے نہیں، بلکہ غلبہ قوت ایمانی کے ساتھ حاصل کرتا ہے۔ اگر قوت ٹینکوں کا مسئلہ نہیں ہے، نہ میزائلوں کا مسئلہ ہے، اور 313 بندے نہتے گئے ہیں، ساری کائنات جانتی ہے۔ وَلَقَدْ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ بدر میں تو تمہاری بڑی کمزوری تھی۔ اللہ کہتے ہیں میں تو جانتا ہوں 313 ٹوٹل آدمی، لیکن فرمایا نصرکم اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم۔ آج بھی اگر تمہاری مدد، اللہ کی مدد آ گئی، تمہارے اوپر بڑی سے بڑی کوئی طاقت غالبہ نہیں پا سکتی۔ اللہ نے کہا پھر شیطان کے کہنے پر پھر اکثریت کے چکر میں نہ پڑ جانا، پھر نہ کہنا کہ زیادہ ہوں گے، تھوڑے ہوں گے، اتنے ہو جائیں گے، اتنے ہو جائیں گے۔ اور میرا قرآن پڑھ، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ فتح تو میرے حکم سے ہوتی ہے۔ کم من فئۃ قلیلۃ، قلت اور کثرت کے چکر میں نہ پڑے کر مسلمان۔ کہتا ہے قلت اور کثرت کے چکر میں تو کیوں پڑتا؟ تو اپنا ایمان چیک کر، جذبہ جہاد چیک کر، جذبہ شہادت چیک کر، غازی اور مجاہدوں کی داستان پڑھ اور اپنا ایمان چیک کر۔ اللہ کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ، ساری تاریخ اٹھا کر دیکھو کتنی تھوڑی جماعتوں کو غلبت فئۃ کثیرۃ، ہم نے اتنے بڑے لشکروں پر چھوٹی سی جماعت کو چڑھ دوڑے اور انہوں نے ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، حرف غلط کی طرح مٹا کے رکھ دیا۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ 10,000 آدمی ہو،
اور ان کے مقابلے میں جو ہے ان کے پاس اسلحہ بھی ہو، سارا کچھ ہو، گھوڑا بھی ہو، سارا کچھ ہو، ابو جال، ابو لہب، فلاں فلاں فلاں، عتبہ، شائبہ، فلاں لیڈر ہوں، اور علی مرتضیٰ نہتے ہوں، اور مراقب جو ہے وہ زرہ پہن کر بھی فخر کر رہا ہو اور اکڑ رہا ہو اور کہتا ہو کہ سَوَلَقَدْ عَلِمَتِ الْخَيْبَرُ اَنِّي مُرَخَّبٌ شَاقَ الصَّلَاحِ بَطْلٌ مُجَرَّبٌ، مراقب سے بڑا زور آور، مراقب سے بڑا پہلوان عرب کی زمین پر نہیں ہے۔ تو علی مرتضیٰ نے اس کو جواب دیا تھا، انا الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر قرار رکھا ہے۔ اور پہلی تلوار میں مراقب کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے، باوجود اس کے کہ اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی، پوری لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے۔ پہلی تلوار میں 2 ٹکڑے مراقب کے ہو گئے۔ بخاری دیکھو، مسلم دیکھو، ابن ماجہ دیکھو، سیاستہ میں لکھا ہوا ہے کہ علی مرتضیٰ نے اس کو کہا، اور باپ فخر کر رہا تھا، گھوڑے پہ تھا، کہتا ہے علی میرا اور آپ کا فخر، اپنا فرق تو دیکھو، میں گھوڑے پہ ہوں، آپ پیادہ ہیں، میں زرہ پوش ہوں اور آپ قمیض میں ہیں، تو میرا اور آپ کا کیا مقابلہ ہے؟ میں پہلوان ہوں، نامی گرامی ہوں۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْخَيْبَرُ أَنِّي مُرَخَّبٌ، مراقب کہتا ہے میں مراقب ہوں، ساری خیبر والے جانتے ہیں، عرب والے جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں کہ مراقب جیسا پہلوان، اتنا رستم زمان جو ہے وہ زمین پر ہے ہی کوئی نہیں، تو میرا آپ کا کیا مقابلہ ہے؟ علی مرتضیٰ حیدر قرار امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انا الذی سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں جو ہے وہ اتنا جنگجو ہوں کہ میرے جیسا جنگجو پیدا ہی نہیں ہوا، اور اتنا دلیر ہوں کہ میرے جیسا دلیر پیدا نہیں ہوا۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دیکھ میں ابھی تمہیں ایک سا کے بدلے، ایک سیر کے بدلے نیزے کی ناپ کا بدلہ دوں گا۔ عربی عبارت کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا، اٹ کا جواب پتھر دوں گا۔ علی مرتضیٰ نے مراقب کو کہا کہ میں نیزے کی ناپ کا بدلہ ایک تیرے سیر کے برابر نیزے کی ناپ جو ہے نا وہ تمہیں میں دوں گا۔ جو تو کہتا ہے کہ میں شاقہ الصلاحی، میں اسلحے والا ہوں، میں زرہ والا ہوں، فرماتے ہیں کہ میں بغیر اسلحے کے مجھے اللہ نے اتنی شجاعت دی ہے، کلیس غابات کریہ المنظری، کہ جیسے جنگلوں کے شیر ہوتے ہیں اور جس کو دیکھ کر ہی دنیا جو ہے وہ خوف زدہ ہو جاتی ہے، میں علی مرتضیٰ ان سے بھی زیادہ دلیر ہوں، تیرا کیا مقابلہ ہے؟ تو پہلی تلوار میں مراقب کو ختم کر دیا، 2 ٹکڑے ہو گیا۔ قوت کون سی ہے؟ قوت ایمانی ہے، ایمانی قوت کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں یہاں دیکھیں نا، جہاں شاعر مشرق کہتا ہے، اے مراقب کے مقابلے میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے علی کی جو طاقت ہے وہ کون سی ہے؟ تیری خاک میں ہے گر شرر ہے، کہتا تیرے اندر اگر ایمان کی چنگاری ہے نا تو پھر تیرا غلبہ ہی غلبہ ہے، کہ جہاں میں نان جویں پہ ہے مدار قوت حیدری، کہ جہاں میں نان جویں پہ ہے مدار قوت حیدری، تیری خاک میں ہے گر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تو خیال فقر و غنا نہ کر، امیری اور غریبی کے چکر میں نہ پڑ، یہ نہ سوچ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ جہاں میں نان جویں پہ ہے مدار قوت حیدری، جاؤں کی روٹی کھا کر علی مرتضیٰ نے جہاد اور قتال کا علم بلند کیا ہے، اور یہی حال دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کر رہا ہے۔ خالد بن ولید کے ہاتھوں پہ فتح ہوتی ہے، عبیدہ بن جراح کون سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے؟ یہ ہمارے جیسے مسلمان نہیں ہیں، یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر ارض و سما کانپتا تھا، جن کی 2 رکعت نماز ہوتی تھی تو ارض و سما کانپ جاتے تھے۔ ہم تو آرٹیفیشل مسلمان ہیں نا، جہاں ادھر کچھ بن گئے، باہر نکلے تو بڑے مہذب بن گئے،
ابھی میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے دونوں میاں بیوی ہیں بڑے مہذب، دونوں میاں بیوی ہیں بڑے ہی مہذب، تعلیم یافتہ مہذب، اس کو حجاب نہیں آتا اور میاں کو غصہ نہیں آتا۔ کتنے مہذب ہیں، اس کو حیا نہیں آتی اور اس کو کبھی اس پہ غصہ نہیں آتا، بڑے مہذب ہیں، ڈپلومیٹ قسم کے مسلمان ہیں۔ اللہ ہمیں اس ڈپلومیسی سے نکل کر قرآن کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کے فرمان کا کام کرنے کا توفیق دے، الہ کلمت اللہ کا کام یہود و نصارہ کو، ان کے تختوں کو اور کیسر و کسرا کو اور رون دیا تھا محمد رسول اللہ کے غلاموں نے، پاؤں کے نیچے روندا، پاؤں کے نیچے روندا، کسرا کا تاج جو ہے وہ پاؤں کے نیچے روند دیا تھا۔ اپنی ہسٹری تو پڑھ، اپنی تاریخ تو پڑھ، کہاں طارق بن یزید، طارق بن زیاد کشتیاں جلا کے گیا کہ نہیں گیا؟ اور 17 سال تیرے قانون کے مطابق، نادرہ کے مطابق تو محمد بن قاسم کا شناختی کارڈ ہی نہیں بن سکتا، کیونکہ 18 سال کا شناختی کارڈ ہوتا ہے، وہ 17 سال کا راجہ دار کی فوجوں کے ساتھ ٹکرا گیا تھا۔ پڑھنا محمود غزنوی کو، پڑھ ہسٹری ساری پڑھ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے پوری ہسٹری، پوری تاریخ قرآن میں رکھ دی ہے، اقوام عالم کی تاریخ میں نے قرآن میں بیان کر دی ہے۔ یہ داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں فلما برزوا لجالوت، اللہ کہتے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، تھوڑے سے گنتی کے چند لوگوں کو میں نے اتنی بڑی جماعت پر فتح دے دی تھی۔ سورہ انفال میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کیے ہوئے، اس مدرسے کے طالب علم تیار کیے ہوئے، صفہ والے، اصحاب صفہ، اس مدرسے کے طالب علموں نے کیا کیا؟ آپ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے اگر 10 ہوں گے تو وہ 1000 پر غالب آئیں گے، ان میں سے اگر 100 ہوں گے، سورہ انفال میں ہے ان یکم منکم مشرون صابرون، اگر تمہارے ٹرینڈ یافتہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ٹریننگ یافتہ 20 ہوں گے تو یہ 20 کے 20 جو ہیں وہ 200 پر آ جائیں گے، اور یغلبوا مئتین وَإِن یکم مئۃ صابرۃ، اگر وہ 100 ہوں گے یغلبوا الفا من الذین کفروا، یہ 1000 کافر کو تار کر کے رکھ دیں گے۔ اور سول بندے میں اور آرمی کے ٹرینڈ بندے میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کہ بوڑھے بزرگ بھی اگر ریٹائرڈ ہوں گے ان کے ہاتھوں سے بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے سن 65 کی جنگ لڑی ہوئی ہے، پتہ لگ جائے گا کہ نہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہاں یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشرب سے انہوں نے وہاں سے پیا ہے، وہاں سے سیکھا ہے، ان کے اندر میں نے وہ طاقت رکھی ہے جو کسی کافر کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ ان یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا الفا من الذین کفروا، یہ 100 بندے 1000 کافر کو ختم کر دیں گے۔ اور موسیٰ اکیلے کے سامنے اللہ مجھے قرآن کی سمجھ عطا فرمایا موسیٰ میرے اکیلے تھے، 1000 جادوگر فرعون نے ڈیے دے کر کھلے میدان میں بلایا تھا۔ اللہ کہتے ہیں 1000 کافر جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، الٹا انہوں نے سارا کچھ فرعون کے منہ پر مار دیا۔ کیوں؟ قوت ایمانی آ گئی تھی۔ قوت ایمانی آ جائے آج بھی مسلمان، اللہ کہتے ہیں نہ لڑا نہ کرو ولا تنازعوا، مولوی نہیں یہ باتیں بتاتے، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فرقوں کی وجہ سے، مسلک کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے تم اشہد ان محمد الرسول اللہ کا علم بلند کرنے والے ہو، اشہد اللہ الہ الا اللہ کا علم بلند کرنے والے ہو، اشہد ان محمد الرسول اللہ ختم نبوت والے ہو، اور تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ تو بڑا امیر ہے مومن، تو علم بلند کرنے والا ہے، تو کیوں ڈرتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں ولا تنازعوا، میں اللہ تمہیں کہتا ہوں آپس میں نہ لڑا کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، فتفشلوا وتذهب ريحكم،
پھر تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے، پھر تم قومیت میں چلے جاؤ گے، پھر تم لسانیت میں چلے جاؤ گے، قومی لسانی تعصبات کھڑے ہو جائیں گے اور تمہاری طاقت کا اور امت کا شرازہ بکھر کر رہ جائے گا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، بخاری میں ہے، یمن کا گورنر ابو موسیٰ اشعری کو بنایا، معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو یمن کا گورنر بنایا، ایک کو یمن کے مشرقی ایریے کا بنایا، دوسرے کو مغربی ایریے کا بنایا۔ کتنے گورنر بنائے؟ دو گورنر بنائے۔ ان کو ساری باتیں مدینے سے باہر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تشریف لے گئے، ساری باتیں بتائیں، اور آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَخْتَلِفَا، دونوں کٹھے جا رہے ہو، یہ نہ ہو کہ وہاں علیحدہ 1.5 انچ کی علیحدہ مسجد بنا دیں، علیحدہ لڑنا نہ شروع کر دینا۔ وَلَا تَخْتَلِفَا، آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ وَتَتَابَعَا، بخاری مسلم، تتابع کا مطلب ہے مل کر کام کرنا، کام مل کر کرنا، یہ نہ ہو کہ ایک دوسرے پر فتوے لانے شروع کر دو، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور لڑائی کرو گے تو اصل مقصد تو فوت ہو جائے گا۔ آنے دو، لوگوں کو آنے دو، مسجد بھر گئی ہے اور مسجد وسیع ہو جائے گی، اکیڈمی میں جگہ نہیں رہی اور بڑی ہو جائے گی، لوگوں کو آنے دو۔ چھوٹی باتوں پہ نہ کرو، ہر وقت نہ اس طرح کے مسئلے پیدا کرو۔ وَتَتَابَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، میرے ابو موسیٰ اشعری، میرے معاذ بن جبل، آپس میں نہ لڑنا، مل کے کام کرنا، اتفاق و اتحاد کی فضا کو برقرار رکھنا۔ سارے مسائل بتا دیے، معاذ بن جبل میرے یمن میں ایسے کرنا، ایسے کرنا، ایسے کرنا۔ آخر میں کہا تجھے میں نے سارے مسئلے بتا دیے نا میرے معاذ؟ کہنے لگے ہاں لبیک یا رسول اللہ، ہاں بالکل آپ نے بتا دیا۔ فرمایا کہ ایک اور بات بھی بتانی ہے، کیونکہ گورنر کی سیٹ بڑی اہم ہوتی ہے، بڑا عہدہ ہوتا ہے نا، ذمہ داری ہوتی ہے نا عوام کی۔ فرمایا سارے مسئلے حلال حرام جائز نجائز اپنی جگہ، لیکن معاذ میں تمہیں کہتا ہوں کہ وَاتَّقِ دعوت المظلوم، کسی مظلوم کی آو بقا سے، کسی مظلوم کی بددعا سے بچنا۔ یہ نہ ہو کہ کہیں عہدے پہ ہو، کرسی ہو، سیٹ کا بھی اپنا نشہ ہوتا ہے نا، بندہ سیٹ پہ ہو تو بعد دفعہ آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، بعد دفعہ سر چکرا جاتا ہے، بعد دفعہ جاؤ جلال کے چکر میں بڑی سے بڑی شخصیت اس کو نظر نہیں آتی، اور غلط فیصلے ہو جاتے ہیں نا، غلط فیصلے ہو جاتے ہیں۔ کہا وَاتَّقِ دعوت المظلوم، جتنے صبح سے لے کر مسئلے بتائیں ان پر ایک بات کو یاد رکھنا کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا، کیونکہ فَإِنَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ، اس مظلوم کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب باقی نہیں رہتا، وہ پردوں کو چیرتی ہوئی فوراً اس کی بددعا قبول ہو جاتی ہے۔ کسی پر ناجائز زیادتی نہ کرنا۔ مظلوم ہے، غریب ہے، مسکین ہے، پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑی حالت خراب ہے، یہ نہ ہو کہ کسی کو دھکے مار کے باہر نکال دیں۔ آج اللہ نے سارا کچھ دے دیا ہے تو اپنا پرانا وقت بھی یاد رکھنا، یہ نہ ہو کہ کسی کو دھکے مار کے باہر نکال دیں، باہر نکالے گا کام خراب ہو جائے گا، اور بددعا دے دے گا، بددعا لگ جائے گی۔ کیا یہ ہمارے ساتھی سمجھتے ہیں آج کل بددعا نہیں لگتی، اور لگ جاتی ہے؟ جلے لگی نہ پھر پتہ لگے، جس میں لگ گئی نہ پھر پتہ چلے گا۔ کہیں سمجھتے ہیں نہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، یہ اپنا نہیں ہے، یہ پرایا ہے، یہ وہاں سے آیا ہے، یہ یہاں سے آیا ہے، یہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ فرمایا وَتَتَابَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، اور جو مل کے کام کرنا، لڑنا نہ۔ تم نے قرآن بتانا ہے، تم نے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سکھانا ہے، تمہیں تو بڑا بہترین ہونا چاہیے، تمہیں تو بڑا سلیقہ شعار ہونا چاہیے، تمہیں تو بڑا ماہر نفسیات ہونا چاہیے، تمہیں تو بڑا نرم خو ہونا
ہونا چاہیے. جب محمد مصطفیٰ نے قرآن دیا تھا تو بڑی نرمی سے دیا تھا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا لَانْفَضُّوا مِنْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن بھی جگہ پہ رہ جاتا، آپ کا فرمان سارا کچھ رہ جاتا. یہ سارا کچھ اگر پھیلا ہے تو آپ کی مہربانی اور رحمت اور شفقت کی وجہ سے پھیلا ہے. سورہ آل عمران فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ پر کوئی احد کے دن سے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے میدان کارزار میں احد میں، تو احد سے زیادہ سخت بھی کوئی دن آپ کی لائف میں آپ کی حیات طیبہ میں آیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ دن طائف والا اس سے بھی زیادہ سخت تھا. اس دن وہ بڑا سخت تھا. اذ عرضت نفسی علی ابن عبد یلیل بن کلال، جب میں نے طائف کے رئیس الطائف، جب طائف کے رئیس کے سامنے ابن یلیل بن کلال کے سامنے میں نے اللہ اللہ واحد کرنے والا اور باقی سارے مانگنے والے، اللہ مشکل کشا، اللہ حاجت روا، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ بگڑی بنانے والا، سب کچھ ہوتا اللہ سے ہوگا. جب یہ توحید شروع کر دی تو ابن یلیل بن عبد کلال نے طائف کے گنڈوں کو میرے پیچھے لگا دیا. پھر جو ہوا سو ہوا. فرمایا یہ میری پوری حیات طیبہ میں سب سے زیادہ سخت دن تھا کہ فرشتہ جبال کا مطلب پہاڑوں کا فرشتہ بھی آ گیا، جبریل بھی آ گیا، بادلوں میں اوپر جبریل ہے، ادھر فرشتہ ملک الجبال ہے، اور جبریل کہہ رہا ہے ھذا ملک الجبال، یا رسول اللہ یہ پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، آپ کی خدمت کے لیے آ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرمائے، اشارہ فرمائے، اشارہ ابرو فرما دیں، ہم طائف کے مکینوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان رگڑ کر حرف غلط کی طرح پیوند خاک کر کے رکھ دیں گے. ان کو پتہ چلے گا اللہ کے محبوب کے ساتھ بے ادبی کا مسئلہ کیا ہوتا ہے. ایک دفعہ سمجھ تو آئے گی نا ان کو. ایک کو پہلے نبیوں کی طرح تو نہیں ہے کہ جس نے دل کیا جھٹلا دیا، جس نے یہ کیا وہ کیا. اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں، ملک الجبال ہوں. آپ فرماتے ہیں نہیں ایسے نہیں کرنا. کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا یہ ہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون. یا اللہ اگلی آنے والی نسل ساری کو قرآن والا محمد مصطفیٰ کے فرمان والا بنا دے. پچھلے باوے نہیں منتے نہ مننے، باوے نے کو ٹوریا جانا نہیں تے اڑے اسی گل تے. اور صبح سرادہ اللہ صاحب 90 سال عمر ہے، ہاتھ کمرے کنج مشین لگی ہوئی تے اتنے چادر لگی ہوئی، بزرگاں تھلے کلاشنکوف رکھی. بابا جی ایک حصہ سے رکھی کہ ڈیر دشمنداری دا، بہت دشمنداری ہے. یہ دشمنداری بڑی تو وہ یہ ہے کہ یہ اگر پچھلے نہیں بھی مانتے نا کسی وجہ سے، اگلے سیدھے ہو جائیں تو محمد الرسول اللہ کا پیغام آئندہ آنے والا اگلے سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. پچھلا آزر نہیں مانتا تھا، میرے ابراہیم نے آزر سے اجازت بھی نہیں لی تھی، کوئی NOC بھی نہیں لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں نے بھی فرعون سے کوئی NOC نہیں لیا، اور فرعون پیٹتا رہ گیا کہ اگر تم نے ایمان ہی لانا تھا کم از کم میرا ویٹ تو کرتے، میں نے تمہیں بلایا تھا، ڈیے بھی دیا تھا، میدان میں بلایا تھا تو تم پہلے ہی مان لے آئے ہو. اور کہنے لگے ایمان کے لیے کسی NOC کی ضرورت ہوتی تو ابراہیم خلیل اللہ پہلے اپنے بابا سے NOC لیتے، ایمان کے لیے کسی NOC کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہمیں حقیقی تبدیلی کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن والا بنا دے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا شہدائی بنا دے. غازیوں مجاہدوں جہاد والے سرشار، جذبہ جہادت سے شہادت سے سرشار، اللہ ہمارے مظلوم مسلمانوں، مظلوم فلسطینوں کی مدد فرما دے، مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرما. اللہ ان کو دشمن پر فتح عزیز عطا فرما. اللہم انصرهم نصرا عزیزا وافتح لهم فتحا عزیزا. اللہم انصر اخواننا فی فلسطین وفی کشمیر وحیث کانوا ومن کانوا وحیث کانوا فی کل بلاد المسلمین. وآخر الحمد للہ رب العالمین.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له نشهد ان سيدنا ومولانا حبیبنا وشفیعنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات وعلى المسلمين والمسلمات اللهم انصر ساكر المجاهدين من كانوا وحيث كانوا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر ساكر المجاهدين اللهم انصر التوحید والموحدین اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم سبحان ربک رب العزة عما یصفون السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.